Quran Learning Center, www.learningquranschool.com. آج ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام کے خواب کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کو کس طرح خواب آیا اور آپ نے کس طرح اپنا بیٹا اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیا۔ حضرت ذیوقار حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام کئی دنوں تک اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام کی دعا رنگ لائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام کو قریب 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام کو خواب آیا۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو صبح اٹھے اور اس پہ غور و فکر کیا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو آپ صبح اٹھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام نے ہاتھ میں چھری اور رسی لیے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں شیطان نے سوچا کیوں نہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام کا کام بگاڑ دوں۔ تو وہ دوڑا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو اماں جان بولی کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو اماں ہاجرہ بولی کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا یہ اللہ کریم کی طرف سے حکم تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جنگل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اماں ہاجرہ کا یہ سننا ہی تھا کہ اماں ہاجرہ بول اٹھیں کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ حکم ہے تو میں اپنا ایک بیٹا کیا لاکھوں اسماعیل اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دوں۔ تو شیطان کی دال یہاں پہ نہ گلی، تو شیطان دوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو کہنے لگا کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے میرے بابا ایسا کیوں کریں گے؟ تو شیطان بولا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے تو یہ میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو شیطان پھر دوڑا حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام کے پاس گیا، کہنے لگا اے ابراہیم تیرا ایک ہی بیٹا ہے اور اتنے عرصے بعد اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، اور اتنا حسین بیٹا ہے جسے چاند بھی دیکھ کر شرما جائے۔ آپ اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا خاندان مٹ جائے گا۔ تو شیطان کہنے لگا یہ خواب شیطانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خواب شیطانی نہیں رحمانی ہے۔ شیطان مردود تیرا داؤ مجھ پر نہیں چلے گا۔ آپ نے کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارے۔ آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا، آپ نے کنکر اٹھا کر شیطان کو 3 مرتبہ مارے۔ تو اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرما دیا کہ جب تک حج کرنے والے حاجی حج کرنے کے لیے آئیں گے میرے پیارے کی یہ سنت جب تک ادا نہیں کریں گے تو میں ان کا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ جب دونوں باپ بیٹا تنہائی میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے فرزند، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا وہ آپ کر گزریں، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابا جان، میرے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیجئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں بے خبری سے ہلوں کہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر پڑ جائیں۔ تو حضرت اسماعیل بولے اے بابا جان، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے، یہ نہ ہو کہ چھری چلتے وقت میرا احساس آپ کے دل میں پیدا ہو تو آپ چھری چلاتے وقت نرمی کریں۔ تو حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی جی صلوات والسلام نے تیز چھری گردن پر رکھی اور پوری قوت سے چھری چلائی، لیکن چھری حضرت اسماعیل کا بال تک نہ کاٹ سکی۔ تو آپ نے چھری کو پھر تیز کیا اور پھر کوشش کی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر چھری کیسے کاٹتی؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ حضرت اسماعیل کا بال تک نہ کٹے، لیکن پھر آپ نے اپنی پوری قوت لگائی، کوشش کی، جس کے نتیجے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے اور حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھ دیا، جس سے وہ ذبح ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا اور آپ کے لیے یہ بڑی اور کھلی آزمائش تھی، اس لیے امت مسلمہ حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی جی صلوات والسلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔